زیرو سے ہیرو بنا دینے والا یہ وظیفہ اللہ صمد کا، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور رزق اتنا بے شمار آئے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والو یہ موقع بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب عمل کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ سورۃ الاخلاص کے حوالے سے ہے۔ اللہ والو سورۃ الاخلاص کے بڑے فضائل ہیں، میں یہاں پر سورۃ اخلاص کے فضائل بیان کرنے لگوں تو ہو سکتا ہے کہ پورا دن ہی نکل جائے۔ ایک چند آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورۃ اخلاص کے اس عمل سے ایک بہن کو اتنا فائدہ ہوا، وہ آج بھی آپ کے ساتھ وہ سب کچھ بھی شیئر کروں گی۔ اللہ والو کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت ایسی آ جائے جو ٹلنے کا نام نہیں لے رہی، کوئی ایسی حاجت جو کہ پوری نہیں ہو رہی، کچھ بھی آپ کا معاملات ایسا ہو جائے جو آپ کے بس سے باہر ہو، تو جو طریقہ میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں وہ قرآن نے بتایا ہے اور سرکار دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی دو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنے والا کام یعنی اپنی زبان کو بند رکھنے والا کام ہر جگہ پر ہو جائے گا، لیکن وضو ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ وضو کے ساتھ ہیں تو تب بھی آپ اللہ کو پکارنا ہے، بغیر وضو کے ہیں تو تب بھی آپ نے اللہ کو ہی پکارنا ہے، لیکن بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ عمل آج میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر حالات ایسے ہوں جن حالات کے اندر آپ وضو نہیں کر سکتے اور سجدہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر سب سے افضل کام کیا ہے؟ پریشانی کو پی جاؤ اور الصلاۃ حاجت کا انتظام کرو۔ اور اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت درپیش ہوتی ہے کہ انسان بے یار و مددگار کھڑا ہوتا ہے، یا دکان میں ہے، دفتر میں ہے، کسی ایسی جگہ ہے کہ آپ بھاگ کر مسجد میں نہیں جا سکتے یا فوری طور پر نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ والو شریعت متحرکہ کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے۔ مثال کے طور پر بیوی ہے، بہو ہے یا پھر بیٹی ہے، اس کا آپریشن ہے، وہ گائنی وارڈ کے اندر ہے اور آپ باہر کھڑے ہیں، پریشانی ہے کہ زچہ بچہ خیریت کے ساتھ ہوں، اللہ والو ایسی صورتحال کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ ایسے ہی کوئی تھانہ کچہری کا معاملہ ہو یا پھر گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، یا تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ والو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ جو باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں وہ قرآن اور احادیث سے لے کر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے مسائل کا کچھ حل نکل سکے۔ تو اپنی مصروف زندگی میں سے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اگر آپ کے کسی ایک بھی مسئلے کا حل اس ویڈیو کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے یا آپ کی کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے، آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والا روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 बार पढ़ना है, यानी कि 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और 11 मरतबा ही सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद आपने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर सांस तोड़ के आपने दुरूद पाक पढ़ना है, यानी कि आपने एक ही सांस में 11 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। 11 बार पूरा होने पर आपने सांस तोड़नी है और दुरूद पाक पढ़ना है। इन दोनों का सवाब जो है वो आपने हदियतन तुहफतन हजूर अस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करना है और उनके वसीले जलीला से तमाम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम अंबिया इकराम, तमाम सालिहीन औलिया अल्लाह और फिर तमाम मोमिनीन, तमाम मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात को हदिया करना है। अल्लाह वालो, ये ऐसा मुजर्रब अमल है कि आपकी सोच है। 11 मरतबा सूरह इखलास और 11 मरतबा पहला कलमा पढ़कर तमाम सहाबा सालिहीन, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, यानी कि तमाम ईमान वालों को हदिया करेंगे। वो सारे ईमान वाले जब तेरे लिए हाथ उठाकर दुआए रहमत करेंगे, जब इतना बड़ा मोगाहे रहमत आपकी तरफ मतवज्जो होगा तो हालात पल भर में बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, ये 3 मिनट का अमल है। जिंदगी में कभी परेशानी हो, सब्र करो, और अगर सब्र नहीं कर सकते तो उसी वक्त इस अमल को करें। अल्लाह की मदद ऐसे आएगी जैसे परेशानी आई थी। और कुछ देर के बाद दोबारा पढ़ें, फिर कुछ देर के बाद दोबारा पढ़ें। इस अमल को बार बार दोहराते रहें। अल्लाह की ऐसी मदद आएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक औरत जिनके पेट में ट्यूमर था, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, 3 दिन बाद उनका ऑपरेशन था। मैंने उनको ये कलमा पढ़ने के लिए दिया और कहा कि ऐसे यकीन कामिल के साथ पढ़ना है जितना यकीन तुम्हें इस बात पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है। इतना पुख्ता यकीन आपने इस अमल का करना है जैसे आपको पता है कि मैं सांस ले रही हूं तो जिंदा हूं, अगर सांस रुक जाए तो मुझे मौत आ जाएगी। इतना पुख्ता यकीन आपका होना चाहिए। फिर मैं देखती हूं कि ऑपरेशन कैसे होता है। उस औरत ने ऐसे ही किया, अमल जैसे मैंने बताया था। 3 बार वो औरत ऑपरेशन के लिए जा चुकी हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 हफ्ते उसने ये अमल पढ़ा। उसको बताया था कि ये कलमा पढ़ते जाओ और अपने पेट पर हाथ फेरती जाओ और फूंक मारती जाओ। बस अल्लाह पाक हर तकलीफ से, हर मुश्किल से बचाएगा। जितनी भी जिंदगी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामती वाली, रहमत वाली, बरकत वाली देगा। अगर शिफा है तो अल्लाह शिफा दे देगा। अगर अल्लाह वालों आप भी अगर इतने यकीन के साथ ये कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह आपको इस मुश्किल से निजात अता फरमाएंगे। अल्लाह वालों, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखा करो, वो करने वाली ज़ात बेनियाज है। आपको अमल समझ आ गया होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और 11 मरतबा आपने पहला कलमा पढ़ना है। अव्वलो आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और अपनी हाजत, अपनी जो भी मुश्किल है, जो भी आपका मसला उस टाइम है, परेशानी है, उसको आपने अपने ज़हन में रखना है। जब आपने ये अमल शुरू करना है तो अपनी हाजत को अपने ज़हन में रखना है और अमल को शुरू कर देना है। अमल एक बार करें, नहीं आपको तसल्ली हुई, थोड़ी देर बाद फिर करें, कुछ देर बाद फिर करें, कुछ देर बाद फिर करें। आप जैसे जैसे करती जाएंगे वैसे वैसे अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तरफ से मदद, गैब से फरिश्ते आके आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला हुल अजीज। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए ऐसी आसानियां पैदा होंगी, ऐसे रास्ते पैदा होंगे। इतना छोटा और इतना ताकतवर अमल आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अल्लाह वालों, इस अमल को अपनी आदत बना लें। जब भी कोई परेशानी हो फौरी तौर पर इस अमल को करें।
اس کی وضو کی بھی کوئی قید نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی نماز کی کوئی حاجت کی کسی بات کی بھی سجدے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اپنی زندگی میں 3 کام لازمی شامل کر لیں. اگر آپ یہ 3 کام کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ رب العزت کے حکم سے کوئی پریشانی آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی. یہ میرا یقین ہے اس بات پر. سب سے پہلا کام 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں. اللہ والو. دوسرا کام ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کھولا کریں چاہے آپ ایک لائن ہی کیوں نہ پڑھیں. اور تیسری بات آپ بد نظر نہ ہوں یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو آپ کی تنہائیاں پاک ہوں. آپ تنہائی میں بھی اللہ رب العزت کے ڈر سے کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو آپ کو اس چیز کا ڈر ہو کہ مجھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے. تو جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام پریشانیاں ویسے ہی ختم